السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عربی کے 10 ایسے وربز اور فعل لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ عربی نیوز کے پڑھنے کے شوقین ہیں، اسی طرح عربی میگزین کا ٹرانسلیٹ کرنے کا آپ کو شوق ہے، تو یہ 10 ورب جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ 9واں اور 10واں تو انتہائی ضروری ہے، جس کو ہم بہت زیادہ عربی نیوز چینل میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ باکس میں حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ سب سے پہلا فعل اور ورب آپ کے سامنے اسکرین پر اعتبر فلان الشیء کذا۔ اعتبر یعتبر اعتبارا، یہ باب افتعال سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں خیال کرنا، سمجھنا۔ اس کا استعمال دونوں مفعول بغیر کسی واسطے کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کو کوئی چیز خیال کرنا، سمجھنا۔ جیسے جملہ دیکھیے، المسلمون یعتبرون المشروع ظلما، جس کا ترجمہ ہے مسلمان اس بل کو ظلم خیال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس جملے میں المشروع یعتبرون کا مفعول بہ اول ہے اور ظلمن اس کا مفعول بہ ثانی ہے، یعنی کسی چیز کو کچھ خیال کرنا، سمجھنا۔ جیسے جملہ دیکھیے، اکبر خطأ فی حیاتی اعتبار المسیء المحسن، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، اکبر خطأ فی حیاتی، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، اعتبار المسیء المحسن، بدخواہ کو خیر خواہ سمجھنا ہے۔ تو اعتبار کا مفعول بھی اول ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، المسیء، اور المحسن اس کا مفعول بھی ثانی ہے۔ دوسرا ورب اور فعل آپ کے سامنے اسکرین پر شدد فلان علی کذا۔ شدد یہ باب تفعیل سے ہے، شدد یشدد تشدیدا، جس کے معنی آتے ہیں زور دینا، یعنی کسی کا علی کے مدخول پر زور دینا۔ جس پر زور دیں گے وہ علی کا مدخول ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، شدد مجلس قانون الاحوال الشخصیة الاسلامیة لعموم الہند علی ارسال البرید الالکترونی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ای میل بھیجنے پر زور دیا تھا۔ البرید الیکٹرونی کے معنی ہے ای میل، یاد کر لیجئے لغت۔ تو دیکھیے یہاں پر علا کا مدخول ہے ارسال البرید الیکٹرونی کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر مجلس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے زور دیا تھا۔ اسی طرح دوسرا، شددوا علی اداء الصلوات الخمسہ، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی پر زور دو۔ تو یہاں پر علی کا مدخول اداء الصلوات الخمسہ ہے۔ تیسرا فعل، طالب فلان فلانا بکذا۔ طالب یطالب مطالبتا، باب مفاعلت سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں مطالبہ کرنا۔ جو مطالبہ کرے گا وہ طالبہ کا فاعل ہوگا، جس سے مطالبہ کرے گا مفعول بہ ہوگا، اور جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ با کا مدخول ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، بعض الدول مطالبة الامم المتحدة بوقف اطلاق النار فی غزہ۔ کچھ ممالک، یہ فاعل بن گیا گویا کے، اصل تو ہی ضمیر ہے جو لوٹے گی، لیکن یہ مبتدا ہے، حقیقت تو فاعل ہے ہی۔ کچھ ممالک اقوام متحدہ سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو مطالبۃ کے اندر ہی ضمیر جو بعض الدول کی طرف لوٹے گی، الامم المتحدہ یہ فلانن کی جگہ ہے۔ کس چیز کا مطالبہ کیا؟ جنگ بندی کا۔ وقف اطلاق النار یہ با کا مدخول ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے، قناة الأسرة العربية تطالبكم بدعمها۔ الاسرة العربیہ چینل آپ سے سپورٹ کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے با کا مدخول کیا ہے؟ الدعم، جس کے معنی ہے سپورٹ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور سپورٹ کیجیے۔ چوتھا فعل، اجتمع فلان بکذا۔
جس کے معنی آتے ہیں ملاقات کرنا، میٹنگ کرنا، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی با کے مدخول سے ملاقات کرنا۔ جیسے جملہ دیکھیے، رئیس الوزراء الہندی قد اجتمع برؤساء کثیر من البلدان لحد الآن، بھارتی وزیر اعظم اب تک بہت سے ممالک کے صدور سے ملاقات کر چکے ہیں۔ لحد الآن اس کے معنی ہے اب تک، اب تک۔ تو دیکھیے با کا مدخول یہاں پر برؤسائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ملاقات ان سے ہوئی ہے، تو جس سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں اس پر با داخل ہوگا۔ جیسے دوسرا جملہ، اجتماع البنات بالفتیان فی المکان الہادئ خطر، سنسان جگہ میں، المکان الہادئ سنسان جگہ میں لڑکیوں کی، نوجوانوں سے ملاقات ایک بڑا خطرہ ہے۔ تو اجتماع یہ مصدر استعمال کیا ہے میں نے، البناتی اس کا مضاف الیہ ہے، اور کس سے؟ نوجوانوں سے، تو با کا مدخول ہو گیا الفتیان۔ پانچواں بہت شاندار فعل بتانے جا رہا ہوں، اعلن یعلن اعلانا، یہ باب افعال سے ہے، اعلن فلان کذا اور عن کذا، جس کے معنی آتے ہیں اعلان کرنا۔ اسی طرح اس کے دوسرے معنی آتے ہیں ایڈورٹائز کرنا، ایڈ کرنا۔ جس چیز کا اعلان کریں گے یا ایڈورٹائز کریں گے وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنتا ہے اور عن کے واسطے سے بھی بنتا ہے۔ جیسے المدرسۃ اعلنت عن العطلۃ لیومین، مدرسے نے 2 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر عن کے داخل ہونے کے ساتھ استعمال کیا ہے میں نے۔ دوسرا جملہ، بعض الممثلین یعلنون المخدرات، کچھ ہیرو منشیات کا ایڈ کرتے ہیں، یعنی ڈرس کا، نشہ آور چیزوں کو کہا جاتا ہے المخدرات۔ تو دیکھیے یہاں پر ایڈورٹائز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کومنٹ باکس میں بتائیے کیا آج آپ کو اس کے معنی پہلی مرتبہ معلوم ہوئے ہیں؟ چھٹا فعل، اتہم فلان فلانا بکذا، الزام لگانا۔ جس چیز کا الزام لگائیں گے اس پر با داخل ہوگا، اور جس پر الزام لگائیں گے اس پر کچھ بھی داخل نہیں ہوگا۔ الجہلۃ یتہمون العلماء بضیق النظر، جاہل علماء پر تنگ نظری کا الزام لگاتے ہیں۔ تو دیکھیے ضیق نظر یہ با کا مدخول ہے، اس لیے کہ اس کا الزام لگاتے ہیں، اور العلماء بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی ہے، اس لیے کہ ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ، اتہام کبیر الوزراء اروند کیجریوال بالخدعۃ خطۃ، سی ایم کیجریوال پر گھوٹالے کا الزام لگانا سازش ہے کیا؟ تو دیکھیے اتہام یہ میں نے اسی فعل سے مصدر استعمال کیا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر شن یشن، شنن یہ باب نصر ینصر سے ہے، تعبیر اس طرح استعمال ہوتی ہے، شن فلان الہجوم علی العدو، یلغار کرنا، حملہ کرنا، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اٹیک کرنا۔ جس پر یلغار کریں گے، حملہ کریں گے، اس پر علا داخل ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، شنت حرکت حماس الہجوم علی اسرائیل فی 7 من اکتوبر الماضی، حماس تنظیم نے گزشتہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر یلغار کیا تھا۔ تو دیکھیے علا کا مدخول یہاں پر اسرائیل ہے، اس لیے کہ اسرائیل پر حملہ ہوا تھا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، شن الہجوم علی ای دولت فجأة غیر مشروعی، کسی بھی ملک پر اچانک حملہ غیر قانونی ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو مصدر استعمال کیا ہے، اور علا کا مدخول ای دولہ ہے، یعنی کسی بھی ملک پر۔ اب دیکھیے غیر مشروعی جو ہم انگلش میں بولتے ہیں نا اللیگل، تو اللیگل کی عربی ہے غیر مشروعی یا غیر مشروع۔ اب 8واں ورب دیکھیے، ندد فلان بکذا، اس کے معنی آتے ہیں مذمت کرنا، مذمت کرنا، با کے مدخول کی مذمت کرنا۔ جیسے الاحزاب المعارضۃ تندد بمشروع قانون تعدیل الوقف، اپوزیشن پارٹیاں وقف ترمیمی بل کی مذمت کر رہی ہیں۔ وقف ترمیمی بل جو بھی چل رہا ہے، جس کا مسئلہ، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے وقف امینڈنٹ بل، اس کی عربی ہے مشروع قانون تعدیل الوقف۔ الاسلام ندد بالارہاب تندیدا شدیدا،
اسلام نے دہشت گردی کی پرزور مذمت کی ہے، تو با کا مدخول ہے الارہاب۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے یہ الفاظ، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا، سقط یسقط سقوطا باب نصر ینصر سے ہے۔ سقط فلان جریحا، زخمی ہونا، یعنی فاعل کا زخمی ہونا۔ جریح، اس کی جمع آتی ہے جرحا، جرحا۔ جیسے جملہ دیکھیے، سقط السارق جریحا بالاصطدام، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ جو زخمی ہوا ہے وہ سقط کا فاعل ہوگا، اگر وہ واحد ہے تو جریح استعمال ہوگا، اور اگر جمع ہے تو جرحا استعمال ہوگا۔ جیسے جملہ دیکھیے، یسقط الصبیان جرحا فی غزة باستمرار القصف، مسلسل بمباری کی وجہ سے غزہ میں بچے زخمی ہو رہے ہیں، تو جرحا یہاں پر جمع استعمال ہوا۔ آخری ورب اور آخری فعل اسی سے ملتا جلتا، سقط فلان قتیلا، اس کے معنی ہے شہید ہونا، ہلاک ہونا۔ جس طرح جریح کی جمع جرحا ہے، اسی طرح قتیل کی جمع قتلا ہے۔ جیسے 70 من الصحابة قد سقطوا قتلا فی غزوة احد، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اگر واحد ہے تو قتیل۔ جیسے سقط طفل حدیث السن قتیلا بسبب الانفجار، دھماکے کی وجہ سے ایک نوعمر بچہ ہلاک ہو گیا، تو دیکھیے یہاں پر قتیلا واحد استعمال ہوا ہے۔